الله أكبر الله أكبر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کے درس میں 2 آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر ہوگی، اور ان 2 آیات میں ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے جس کو رسم نسی کہتے ہیں. یہ رسم نسی کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے تو مہینوں کی تعداد رکھی ہے 12. یہ 12 مہینے شمسی اعتبار سے بھی اتنے ہی ہیں، قمری اعتبار سے بھی اتنے ہی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے بر صغیر میں دیسی اعتبار سے بھی مہینے 12 ہی ہیں. روم کے اندر جو رومی کیلنڈر چلتا تھا اس کے مہینے بھی 12 ہیں. چائنا کے اندر چائنیز کیلنڈر ہے اس کے بھی مہینے 12 ہیں. تو ہمارا جو پیش نظر ہے وہ قمری مہینے 12 ہیں، کیونکہ دین اسلام میں بہت سی عبادات جو مقرر کی گئی ہیں ان کا تعلق قمری مہینوں کے ساتھ ہے، جیسے رمضان المبارک کے روزے، اور ان کے اختتام پر 1 شوال کو ہونے والی عید الفطر، اور پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ جس کو ہم بڑی عید کہتے ہیں، بقر عید کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی قمری مہینوں کے ساتھ ہے. ایسے ہی مسلمانوں کا کہ ارکان میں سے ایک رکن، فرائض میں سے ایک فرض حج بیت اللہ، اس کا تعلق بھی قمر کے ساتھ ہے، چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہے. 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ اس کے متعلقات کے ساتھ ہے. ایسے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور وہاں پر یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ فرمایا کہ اگر یہ 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزے رکھیں گے، ملا کر رکھیں گے. ان کا تعلق بھی قمری مہینوں کے ساتھ اور قمری ایام کے ساتھ ہے. ایسے ہی ایام 20 کے روزے جن کا رکھنا ثواب کا کام ہے، 14، 15، 16 جو قمری مہینے کی تاریخیں ہوں، ان کا تعلق بھی قمری مہینوں کے ساتھ ہے. لہٰذا اس کے علاوہ بھی بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ دین اسلام میں ان کا تعلق تاریخ اور دن اور ایام اور راتوں کا جو سلسلہ ہے اس کو قمری ایام کے ساتھ جوڑا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی 12 مہینے تھے. بعد میں جب اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر دوسرے علاقوں تک پہنچا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
زمانہ خلافت میں ضرورت پیش آئی کہ اب ہمیں حساب کتاب کے لیے سال و ماہ کے لیے کوئی مقرر کردہ قاعدہ بنانا چاہیے، تو پھر وہاں سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ ہجری سال سے، یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، اس سال سے آگے ہمارے ہجری سال چل رہے ہیں، جیسے کہ ہم 1441 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں، اور ربیع الاول کا مہینہ ہمارے آج 2 یا 3 تاریخ ہے غالباً۔ تو بات ساری یہ کہنے کی اس لیے تھی کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ نے جو مہینے مقرر کیے ہیں، جو ان کو ضبط کیا ہے، جو ان کی تعداد بتائی ہے، وہ 12 ہی ہے۔ اب مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا، 4 مہینوں کو ادب والا مہینہ قرار دیا گیا، اور ان 4 مہینوں میں کسی طرح کا قتل و قتال، فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑا ممنوع قرار دیا گیا، حتیٰ کہ اس کو حرام تک قرار دیا گیا۔ اس کو اسی وجہ سے حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ان میں ایک مہینہ ذیقعدہ کا ہے، ایک مہینہ ذی الحجہ کا ہے، ایک مہینہ محرم کا ہے، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو 3 مسلسل مہینے آئے ہیں، ذیقعدہ کا، ذی الحجہ کا اور محرم کا، ان 3 مہینوں میں یہ سمجھ آتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا رکن حج، ان مہینوں میں سفر کا جانا، سفر کا آنا۔ آج کل تو پھر بھی مختلف پیکیجز آ گئے، 10 دن کا حج بھی ہے، 15 دن کا بھی ہے، لیکن پھر بھی 40 دن کا حج ہی عموماً ہمارے ہاں متعارف اور مشہور ہے۔ تو لہٰذا ان مہینوں کو امن والا مہینہ، ادب والا مہینہ، حرمت والا مہینہ اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ حاجیوں کو آنے جانے میں پرامن راستہ ملے، کوئی جنگ و جدال نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو۔ اور ان 3 کے علاوہ چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ جو ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي کتاب اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 مہینے ہیں، اللہ نے کی کتاب میں یہ مقرر ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کی، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے ادب والے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے تھے کہ ان 4 مہینوں کا ادب لحاظ رکھا جائے اور ہر قسم کے خون بہانے اور قتل و قتال سے باز آیا جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین۔ اب ہوا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 1500 سال تک سلسلہ اسی طرح رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 500-400 سال پہلے اہل عرب نے، اور خصوصاً چند اہل اقتدار کہہ لیں، سردار کہہ لیں، قبیلے والے سردار، انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی مقاصد کے لیے اور جنگ و جدل کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے یہ کیا وتیرہ اپنایا کرتے تھے کہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے۔ بھئی لڑائی کرنی ہے، یہ مہینے منسوخ، یہ بھئی ذیقعدہ کا مہینہ نہیں ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے، یہ جناب شعبان کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ محرم کا نہیں ہے، یہ فلاں مہینہ ہے۔ کیوں؟
ان کے پاس پورا موقع ہوتا لڑائی لڑنے کا، یہ مہینے کو آگے پیچھے کر کے اپنے مقاصد کو پورا کیا کرتے تھے۔ اس کو قرآن مجید میں رسم نسیء کے نام سے یاد کیا گیا ہے، ہٹا دینا، مہینے کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا دینا۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ جو تعداد 12 کی چلی آ رہی ہے ان میں کسی طور پر بھی ان کو آگے پیچھے کرنا، ان کو اپنے وقت سے ہٹا دینا بالکل درست نہیں ہے۔ درست بات یہی ہے کہ جو مہینہ جس وقت ہے اسی وقت رکھا جائے، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ان کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، پس تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو۔ جب تم اللہ کے حکم کو توڑتے ہو تم دراصل اپنے جانوں پہ ظلم کرتے ہو، تم عذاب کو دعوت دیتے ہو۔ یہاں پہ ایک بات سمجھیں، پورا سال ہی عدل و انصاف کا سال ہے، کسی کے ساتھ ظلم روا نہیں رکھنا چاہیے۔ پورا سال ہی محترم ہے، اس کا ہر دن محترم ہے، لیکن ان 4 کی حرمت اور زیادہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک بات، چند باتیں ایسی ہیں جو مشہور ہیں، وہ تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ تو ہر حال میں برا ہے، چاہے روزہ ہو یا نہ ہو۔ وہ تو مسجد میں بیٹھ کے ایسی بات کر رہا ہے، مسجد ہو یا مسجد سے آپ باہر ہو، ہر حالت میں جو بری بات ہے وہ بری بات ہے، لیکن ادب، احترام مہینے کا، جگہ کا، کسی ہستی کا، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ حرام حرام ہے، غلط غلط ہے، گناہ گناہ ہے، لیکن اس جگہ کا ادب اور لحاظ ضرور رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کسی پر ظلم کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کے ساتھ ناحق لڑائی جھگڑا کرنا، یہ غلط ہے، گناہ ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں کرنا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، زنا کرنا جرم ہے، لیکن ہمسائے کی عورت کے ساتھ گناہ کرنا اس سے بھی بدتر گناہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ پہلے تم فتنہ و فساد کرتے ہو، اب ان مہینوں میں کرو گے یہ ڈبل کام ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں اے مسلمانوں، اگر ان مہینوں میں مشرکین تم پہ ٹوٹ پڑیں، مشرکین تم پہ حملہ آور ہو جائیں، جیسے انہوں نے ان مہینوں کے ادب لحاظ اور حرمت کا لحاظ نہیں کیا، تو تمہارے لیے بھی ضروری نہیں رہا۔ یہ تو نہیں نا اب بھئی میں مار کھاتا رہوں محرم کا مہینہ ہے، میں مار کھاتا رہوں کہ ذیقعہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ جب ابتدا ہو گئی ہے تو ہمیں اپنے دفاع کا بھی حق ہے اور دوسری طرف ان کے بندوبست کرنے کا بھی حق ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور تم مشرکین سے پورے طریقے سے لڑو، بھرپور طریقے سے لڑو جیسے وہ تم سے بھرپور طریقے سے لڑے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو جانتے ہیں، تمہارے دلوں کے خوف اور ڈر کو جانتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، انہوں نے تم پہ پہل کی ہے، تم بھی پیچھے مت ہٹو۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر اسی بات کو دوبارہ ایک الگ انداز سے بیان فرما رہے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک مہینوں کو ہٹا دینا یہ کفر میں اور ترقی کرنا ہے، کفر میں اور زیادتی کرنا ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہ ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، یہ ایک سال ان مہینوں کو ادھر ادھر کر کے حلال کر لیتے ہیں، ایک سال ان کو حرمت والا مہینے کو اپنے مقررہ مہینوں پر رکھ کے حرام کر لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ لیواتعوا عدۃ ما حرم اللہ، یہ آگے پیچھے کیوں کرتے ہیں کہ گنتی پوری رہنی چاہیے، گنتی پوری رہے گی 12 کی، صرف ہم کیا کریں گے؟ اپنے فتنہ و فساد اور قتل و قتال اور کسی کو ناحق ظلم کرنے کے لیے ہم اس کو آگے پیچھے کر لیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے، جو اللہ نے حرام کیا وہ اس کو حلال کر لیتے ہیں، اور جو حرم اللہ فیحل،
پس وہ حلال کر لیتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا. اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اللہ نے ان کے سامنے ان اعمال کو اچھا دکھا رہے ہیں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اچھا، اللہ نے ان کے سامنے مزین کر دیا ہے، ان کے سامنے بھلا کر دیا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں. اسی طرح کی ایک مثال عیسائیت میں موجود ہے. جی عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی ایک گڑبڑ کی ہوئی ہے. یہ مہینوں کی انہوں نے بھی ایک گڑبڑ کی ہوئی ہے. جیسے ہمارا رمضان پورے سال میں گھوم پھر کے آتا ہے، سردیاں گرمیاں چلتا ہے. یہ ابھی ہمارا رمضان اب سہولت کی طرف آ رہا ہے. ہم نے پچھلے کئی رمضان چند سالوں سے سخت رکھے، اب وہ آہستہ آہستہ نرمی کی طرف آ رہے ہیں. عیسائیوں میں بھی ایسا ہی معاملہ تھا. ان کے روزے بھی رمضان المبارک میں ہی فرض تھے، لیکن ان کے لیے یہ کام بڑا مشکل تھا. الحمدللہ ہمارا دین زندہ دین ہے، کامل دین ہے، ختم نبوت کی یہ برکت ہے. آج بھی وہ اپنی اصل معیار اور حق پہ قائم ہے. یہ دیا تھا کسی نے مشورہ کہ جناب ایسے کر لیں تاکہ سب کے لیے سہولت ہو جائے کہ ٹھنڈے مہینے کے روزے رکھ لیں. ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. عیسائیت نے کیا، انہوں کے بڑے جیسے کہا نا یہ دین کو بیچ دیتے ہیں، تو ان راہبین نے ان کے عالموں نے کیا کیا، مارچ اور اپریل کے مہینے کو درمیان میں روزوں کے لیے فکس کر لیا. نہ سردی ہو نہ گرمی ہو، سردی میں بھوک ستاتی ہے، گرمی میں پیاس ستاتی ہے. انہوں نے کہا اس کو درمیان میں فٹ کر لو، جیسے ہمارے ہاں بھی ان مہینوں میں موسم بہار چل رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا اور اچھا روزے 30 ہی تھے ان کے بھی. انہوں نے کیا کیا، اس حرکت کے خمیازے کے لیے کفارے کے طور پر 10 روزے اور رکھ لیے. کتنے ہو گئے؟ 30 جمع 10 40. یہ انہوں نے اس طرح سے دین میں خرابی پیدا کی. ہمارا دین دین قیم ہے. ہمارے دین کے تحفظ کرنے کے لیے اللہ نے جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا اور اللہ اس کا محافظ ہے. اللہ صرف اس کے الفاظ اور نقوش کا محافظ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے معنی اور مراد کا بھی محافظ ہے. بڑے فتنے آئیں گے، بڑے لوگ ہمیں بڑی بڑی دلیلیں عقل کی دیں گے، یہ آیت ایسے ہے، یہ حدیث ایسے ہے، یہ فلاں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علماء ربانی کے ذریعے سے، علماء حقہ کے ذریعے سے، علماء دین کے ذریعے سے اس دین کی حفاظت کروانی ہے. ان بوریہ نشین لوگوں کے ذریعے سے اللہ نے دین کی حفاظت کرنی ہے. یہ بڑے بڑے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں، یہ ایسے ہے، یہ فلاں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کو چونکہ مکمل کر دیا ہے اور اس کو اب قیامت کی صبح تک اس کی بنیادوں کو ہلنے نہیں دینا. وگرنہ مشورہ آیا تھا کہ رمضان کو بھی آگے پیچھے کر لو تاکہ سارے لوگ مزے سے روزے رکھ سکیں. بھئی اگر مزے سے روزے رکھنے ہیں تو آپ ویسے ہی مارچ اپریل میں نفلی روزے رکھ لیں، پریکٹس ہو جائے گی سخت روزوں کی. بہرحال یہاں پر مشرکین یہ کام کیا کرتے تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کر کے اپنا مطلب پورا کر دیتے تھے، اور اس مہینے کے آگے پیچھے کرنے کو اللہ ان کو بڑا بلا کر کے دکھا رہا ہے، اس گناہ کو بڑا خوبصورت کر کے دکھا جس پہ وہ بڑے مطمئن ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا کیونکہ اللہ نے ان کو بے لگام چھوڑا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی صحیح تعبیر و تشریح پر عمل کرنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.